آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو قدیم روم کے ایک بہت ہی طاقتور سینیٹر کی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زندگی قرآن کی صرف ایک آیت نے ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ سوچئے، ایک آدمی جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن پھر بھی وہ کسی گہری چیز کی تلاش میں تھا۔ تو یہاں بنیادی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایک آیت، صرف ایک آیت، کسی انسان کے دل اور روح کو اس قدر بدل سکتی ہے؟ کیا الفاظ میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ بڑی بڑی سلطنتوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوں؟ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ ہم پہنچ گئے ہیں 635 عیسوی میں، اور جگہ ہے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا دل، روم۔ تو ہماری کہانی کا مرکزی کردار ہے سینیٹر لوسیس ویلیریس۔ ظاہر ہے وہ روم کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک بہت گہرا چھپا ہوا غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ تو یہ لوشیس تھا کون؟ وہ ایک بہت مشہور رومی جنرل کا بیٹا تھا اور خود بھی سینٹ میں ایک بڑا مقام رکھتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا ایک خفیہ پہلو اس کی ماں ماریا سے جڑا تھا۔ وہ فلسطین سے تھیں اور اپنے عقیدے کو چھپا کر رکھتی تھیں، اور روم کے لوگ وہ انہیں حقارت سے جادوگرنی ماریا کہتے تھے۔ یہی لقب لوشیس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا، اور اکثر اسے اپنی ماں کی کہی ہوئی ایک بات یاد آتی تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اپنی ماں کو ایک عجیب سی زبان میں دعا کرتے دیکھتا تھا، اور جب وہ پوچھتا ماں یہ کیا ہے، تو وہ مسکرا کر کہتی بیٹا یہ وہ زبان ہے جس میں خدا اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں جیسے نقش ہو گئے تھے۔ تو ایک رات وہ اپنی حویلی کی چھت پر کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں اس کی ماں کا آخری تحفہ تھا، مہندی کی ایک چھوٹی سی بوتل۔ یہی وہ واحد چیز تھی جو اسے اپنی ماں کی اس وراثت سے جوڑ کی تھی جسے روم نے ذلیل کیا تھا۔ اور تبھی اچانک ایک قاصد تیزی سے خبر لے کر آیا۔ خبر یہ تھی کہ شہر کے باہر ایک عرب قافلہ آ کر ٹھہرا ہے، اور ان کے پاس ایک کتاب ہے جسے وہ قرآن کہتے ہیں۔ یہ خبر لوشیس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ یہاں لوشیس نے ایک فیصلہ کیا۔ اسے یہ کتاب سننی تھی، لیکن خفیہ طور پر۔ تو اس نے سینیٹر کا وہ شاہی لباس اتارا، ایک عام شہری کا بھیس بدلا اور نکل پڑا قافلے کی طرف۔ جب وہ قافلے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص جن کا نام زید بن ثابت تھا تلاوت شروع کرنے والے تھے۔ ماحول میں آپ جانتے ہیں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک وقار تھا۔ اور پھر زید نے تلاوت شروع کی، آواز فضا میں گونجنے لگی، اور پھر ایک لفظ آیا جس نے لوسیس کی سانسیں روک دیں، مریم۔ یہ اس کی ماں کا اصل نام تھا، مریم۔ روم والے تو انہیں ماریا کہتے تھے، ایک ایسا نام جس سے انہوں نے حقارت سے جوڑ دیا تھا۔ لیکن یہ کتاب، یہ آواز انہیں ان کے اصل، ان کے خوبصورت نام سے پکار رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، اور اس کے دل سے بس ایک ہی آواز نکلی، اس کتاب نے میری ماں کو وہ عزت دی ہے جو روم نے کبھی نہیں دی۔ یہ ایک گہرے روحانی تجربے کا لمحہ تھا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں لوسیس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی پرانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور ایک نئی حقیقت کی طرف سفر کرے گا۔ اور یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، اس نے واقعی سب کچھ کیا، اپنی ساری جائیداد بیچ دی، ایک گھوڑا خریدا اور اکیلا نکل پڑا مشرق کی طرف۔ 2 مہینے، سوچیں، 2 مہینے کا لمبا مشکل سفر، اور آخرکار وہ مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اس نے اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور یہ اس کی اس نئی دنیا میں اس کی پہلی سب سے اہم ملاقات تھی۔ جب حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اپنے سارے رومی عہدے، اپنی ساری شان و شوکت ایک طرف رکھ دی، اور بہت عاجزی سے کہا، میں لوسیس ویلیریس ہوں، لیکن آج میں صرف ایک بیٹا ہوں جس نے اپنی ماں کی عزت ڈھونڈ لی ہے۔ یہ اس کے بدلنے کے سفر کا آپ کہہ سکتے ہیں آخری مرحلہ تھا۔ اب وہ ایک نئی پہچان اپنانے والا تھا، ایک ایسی پہچان جس کی بنیاد طاقت یا خاندان پر نہیں بلکہ ایمان پر تھی۔ حضرت عمر اس کی سچائی کو سمجھ گئے اور انہوں نے اسے ایک نیا نام دیا، عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اب اس کی پہچان اس کے خاندان سے نہیں، اس کے نئے عقیدے سے تھی۔ تو ذرا دیکھیں کہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا فرق آیا۔ ایک طرف تھا لوسیس ویلیریس، رومی سینیٹر جس کی ماں کو جادوگرنی ماریا کہا جاتا تھا، اور دوسری طرف عبداللہ، اللہ کا بندہ جو پاک دامن مریم کا بیٹا کہلایا۔ طاقت اور دولت کی وراثت چھوڑ کر اس نے ایمان اور عزت کی وراثت کو چنا۔
اور پھر مدینہ کی مسجد میں اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا. اس نے کہا میں نے روم اس لیے چھوڑا کیونکہ وہاں میری ماں کی تذلیل کی جاتی تھی. میں یہاں آیا ہوں جہاں قرآن میں ان کے نام کو عزت دی گئی ہے. اسی دن سے لوگ اسے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر پکارنے لگے. تو اس کی یہ نئی پہچان مریم کا بیٹا اس کی زندگی کے آخر تک اس کے ساتھ رہی. اب چلتے ہیں اس کی کہانی کے اختتام کی طرف جہاں اس نے اپنی اس عقیدت کا آخری ثبوت پیش کیا. کئی سال گزر گئے. ایک دن خلیفہ حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا اور عبداللہ انہیں بچانے کے لیے فوراً آگے بڑھا اور اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا. وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس حالت میں بھی اس کے ہاتھ میں وہی مہندی کی بوتل تھی اور اس کے آخری الفاظ قرآن نے مجھے میری انسانیت واپس دی. کتنی عجیب بات ہے میں نا. روم کے سرکاری ریکارڈز میں آج بھی بس اتنا لکھا ہے کہ سینیٹر لوسیس ویلیریس 635 عیسوی میں غائب ہو گیا. ایک گمشدگی. لیکن مدینہ کی تاریخ میں ایک ایسی زندگی کا ذکر ہے جو گمشدہ نہیں بلکہ مکمل ہوئی. مدینہ کے قبرستان میں اس کی قبر پر لکھا کتبہ اس کی پوری کہانی کا نچوڑ ہے. یہاں عبداللہ ابن مریم دفن ہے جو قرآن سن کر روئے اور پھر کبھی نہ رونا چاہا. اور یہ کہانی ہمیں شاید یہی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی اصلی پہچان اور روح کا سکون بڑی بڑی سلطنتوں میں نہیں بلکہ چند سچے الفاظ میں مل جاتا ہے.